بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ الحمد للہ حمدا كثيرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. یہ آیات بھی وہی غزوہ احد کے بارے میں اس کے ساتھ شمار ہیں، شامل ہیں، جبکہ یہاں سود کے بعد ربا شریعت میں اصطلاح میں ہر ناجائز طریقے سے مال جو کاتے ہیں اس کو ربا میں شمار ہوتا. نام مگر نام مختلف ہے، سود ہے، رشوت، چوری، ڈکیتی، دھوکہ، فریب، کسی بھی طریقہ سے جو مال حاصل کرتے ہیں شرعی جائز طریقہ سے نہیں، وہ ربا میں شمار ہوتا ہے. مطلب ربا اس کو کہیں گے جو ہر وہ مال بغیر شرعی طریقہ سے حاصل ہو. واضح ہے؟ تو غزوہ احد میں وہ صحابہ کرام جگہ کو چھوڑ کے مال غنیمت کی طرف جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا، پریشان کر دیا، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو چکے، اس کی داد بھی شہید ہوا، سارے اس بیماری کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں نشاندہی کر رہے ہیں آپ لوگ ہر اس مال سے پرہیز کریں جو جائز شرعی طریقہ سے نہ ہو.
لا تأکلو نہیں کھاؤ. کیا سود یا رشوت یا اس مال کو کھا سکتے ہیں انسان؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت کھاؤ. اور سورہ نساء میں بھی کہا لا تأکلوا، سورہ بقرہ میں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بہ الی الحکام. تم آپس میں باطل طریقہ سے ایک دوسرے کے مال نہیں کھاؤ. تو مال تو کھا نہیں سکتے ہیں، لیکن اصل چیز کھانے کے لیے یہی مال ہے. یعنی یہی مال سے آپ کچھ کھانے کی چیز بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے اشارہ اس طرف ہے، یہ مال نہیں کھاتے ہیں لیکن کھانے کے ذریعہ مال ہے. اس لیے بولا لا تأکلوا الربا، سود نہیں کھاؤ. اضعاف جی جنرلی تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ربا تو ہم سود سے وہ کرتے ہیں، لوگ ربا میں صرف سود لیتے ہیں. ربا میں صرف سود لیتے ہیں، لیکن اصطلاح میں ہاں فقہا کے اصطلاح میں ہر ناجائز مال کسی بھی طریقہ سے ہو وہ اللہ کے نزدیک سود میں شمار ہوگا. لا تأکلوا نہیں کھاؤ ربا اضعاف مضاعف. یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے اضعاف ایک مضاعف. اضعاف کیا ہے اور مضاعف کیا ہے؟ مثال کے طور پر 100 روپیہ سود کی طریقے سے دیتے ہیں، اس میں 20% منافع ہے. اب اس کی اصل سرمایہ کہیں 100، لیکن وصول کریں گے 120. یہ 20% میں 20 جو لیا یہ اضعاف. حالانکہ عربی میں ضعف کہتے دگنا کو. ٹھیک، سوائے سود میں لفظ ضعف 1% بھی اگر ہوگا اس کو ضعف شمار ہوتا ہے. باقی حراموں میں اس طرح نہیں، رشوت وغیرہ اس میں یہ بات نہیں. جہاں سودی معاملہ ہے وہاں کہتے ہیں اگر 1% بھی لیں گے وہ سمجھو آپ نے ضعف لیا، دگنا لیا، یعنی گناہ اس قدر ہے. اس لیے اس آیات میں ضعف استعمال ہوا. تو 20% جو لے رہے ہیں وہ صرف دگنا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. اللہ کے نزدیک میں اتنی جرم ہے سود. یہ ہو گیا ضعف. مضاعف کیا؟ اب یہی 120 جو وصول کر رہے ہیں اس کو دوبارہ اگر لگائیں گے 120 دیں گے، یا اس نے لوٹا نہیں سکے ہیں، ایک جو ٹائم مقرر تھا ٹائم آ گیا، 1 ماہ کے لیے دی، 2 ماہ کے لیے دی، ٹائم آ گیا، 120 تو وصول ہو گیا لیکن پیسہ حاصل نہیں ہوا، اس کے پاس نہیں ہے. اب دوبارہ لگائیں گے اس کو 120 حساب کر کے لگائیں گے، 100 نہیں. پہلا تو 100 دیا تھا، ابھی آپ کے ذمہ 120 ہے، تو کتنا وصول کریں گے؟ 144. ڈبل ہو رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا مضاعف. تو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. لیکن یہاں اس آیات سے جو دنیا دار لوگ ہیں، بالخصوص ہمارے علماء سو، کچھ منافع کے پیچھے دوڑنے والے، یہی آیات لے کے کہتے ہیں اصل میں سود وہ سود منع ہے جس میں اضعاف مضاعف ہو، یعنی آپ کے سرمایہ سے ڈبل منافع ہو. اس کو ضعف سمجھتے ہیں. اللہ نے بولا اضعاف نہیں کہو. اس کا مطلب اگر سود کچھ معمولی حصہ ہوگا، فیصد ہوگا، 5%، 10%، یہ ناجائز نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں شہوات نفس، منمانی. یا تو جان بوجھ کے اس طرح کر رہے ہیں یا انجانے میں کر رہے ہیں. اب اس کو ہم کہیں گے، اب سورہ بقرہ کی آیات کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو سارے آیات کو لینا پڑے گا.
پھر سمجھ سکیں گے. تو سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنین اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ذرو یعنی چھوڑ دو، 1% بھی نہیں لو. ربا کی نام بھی چھوڑ دو. تم ذرو کیا مطلب؟ ترک کر دو. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی آپ مومن ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. اگر نہیں ڈرتے تو جو مرضی ہے کرو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا ابھی، لیکن ایک ٹائم ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں چھوڑیں گے ربا کو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار بھی ہو جو اللہ اور رسول سے جنگ لڑنے کے لیے. اب اس سے کتنے واضح ہو رہا کہ 1% بھی جائز نہیں. اللہ سے جنگ لڑنا کوئی معمولی بات نہیں، تباہی. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر آپ توبہ کریں گے تو توبہ کی شرائط کیا ہے؟ جس چیز سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس طرف کبھی نہیں جائیں گے. ٹھیک، اگر آپ توبہ کریں گے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو آپ کے اصل سرمایہ جو آپ نے دیا تھا وہ آپ کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. نہ تمہارے اوپر ظلم ہونے دیں گے اللہ تعالیٰ، نہ تمہیں اس کی غریب کے اوپر ظلم کرنے دیں گے. تم اپنا سرمایہ لے لو. اس وقت بھی اگر وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، معسر ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ. عسرہ کیا ہے؟ مشکل ہے، وہ دے نہیں پا رہا ابھی نہیں اس کے بعد. فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، نظرہ یعنی اس کو ٹائم دو یسر ہونے تک. إِلَى مَيْسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. بلکہ اگر آپ اس کو صدقہ کر دیں گے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے. اس غریب سے آپ کیا لیں گے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے، تو وہ مالک آپ کو بہت سارا دے سکتے ہیں آپ کے تقوی کے اوپر. اس انداز میں جب بیان کیا، اب کچھ شبہ رہ گیا کہ سود جائز ہے؟ اگر کم فیصد ہے جائز تو کچھ شبہ باقی رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہا. تو یہاں اس کا مطلب کیونکہ اس وقت اس طرح کام کرتے تھے جاہلیت میں، اس لیے اللہ نے بھی اسی انداز میں بیان فرمایا کہ آپ لوگ سود بالکل چھوڑ دو. اب واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو یہ سود کون چھوڑ سکتے ہیں؟ اس میں اتنی لالچ ہے، اتنے مزے ہیں سودی کاروبار میں، اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی تقوی بھی یاد دلا رہا. اس سود کو چھوڑنا اتنے آسان نہیں، لیکن جب آپ غضب الہی سے ڈریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، تو اس وقت آپ کے لیے آسان ہوگا. اور اگر آپ نے سود چھوڑ دیا، 2 منٹ کا لائٹ آ گئی. اچھا، اس کی ہمیں جیسے ایک تو وہ جو کانسیپٹ آپ نے دیا ربا میں ہر اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے اس کے لیے سود چھوڑنا آسان ہے. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب اتنے منافع کاروبار آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے اس کے مقابلے میں؟ فلاح کہا. تو فلاح کا مثال کیوں دیا ادھر؟ اصل میں لفظ فلاح، آپ اردو میں فلاح کیا سمجھتے؟ خیر، برکت، فلاح نا. لیکن عربی میں لفظ فلاح وہاں سے لیا گیا فلاح سے، کاشتکار
کھیتی باڑی کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں فلاح یا فلاح. ٹھیک. اب یہ جو کاشتکاری کر رہے ہیں اسی زمین کو ایک دانہ دیتے ہیں بیج. وہی بیج آپ کو 700 دیتے ہیں. جس طرح سورہ آیات گزر چکے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. مثال دی اللہ نے اس دہن کی طرح جو ایک میں 700 ہوتا ہے. ٹھیک. 700 گنا دے رہا. تو یہ کب ملیں گے انسان؟ کاشتکار جو کاشت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں فصل کاٹنے کے وقت اتنے بہت سارے محنت کر رہا ہو, دیکھ بھال کرتے ہیں, پانی دیتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, زمین کو ہموار کرتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کو وہی دانہ کے مقابلے میں 700 دانہ وہ مل رہا ہے. لیکن کب ملیں گے؟ فصل کاٹنے کے وقت. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ لفظ استعمال کیا, بولا آپ جب سود چھوڑ دیں گے آپ کو میں ویسا دوں گا جس طرح وہ کاشتکار اپنے زمین سے حاصل کر رہا ہے. یہ ایک زمین کو ایک دانہ آپ دیں گے وہ آپ کو 700 دانہ دے رہا ہے. حالانکہ ایک گنگا یہ زمین اگر وہ اتنا دے رہا تو وہ مالک زمین جو آپ کا مالک اور خالق اور اب اس کی رضا کے لیے آپ یہ سارے کا منافع چھوڑ رہے ہوں تو آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے لفظ فلاح دیا, مفلح. جس طرح وہ کاشتکار اتنا حاصل کرتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ ڈبل ملیں گے. اگر دنیا میں نہیں ملتے ہیں کسی مصلحت کے تحت اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں نہیں دے رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کس کو دینا کس کو نہیں دینا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان من عبادی, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جس کو اگر میں دنیا میں دولت مند بناؤں گا تو وہ جہنمی بن جائے گا. تو اس لیے اس پر رحم فرما کے میں اس کو کیا کہتے ہیں تندرستی ہے نا, عسر. اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں جس کو اگر میں اس کو غریب رکھوں گا وہ کفر میں آ جاتا ہے. ٹھیک. یا اللہ تم صرف مجھے دیکھا پریشان کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں تو بھی کسی کا محتاج ہے. میں نے سنا یہ تو بھی کسی کا محتاج ہے. اگر تو مالک ہوتے غنی ہوتے جس طرح لوگ کہتے جو میں مانگ رہا ہوں وہ تو دے سکتے ہیں, جب نہیں دے رہا اس کا مطلب تو بھی نہیں دے سکتے ہیں. دنیا و آخرت برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے کس کو کتنا دینا ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک. اس لیے اگر آپ کو یہاں دنیا میں ممکن ہے اگر اس کے مستحق ہے لائق ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا کہ اگر میں اس کو دیا یہ یعنی فائز ہوگا, جیتے گا, فیل نہیں ہوگا, اس کو دے گا. کیونکہ بڑا رحیم اور محبت کرنے والا خدا ہے, اسی انداز میں دے گا. تو اگر دنیا میں نہیں دیا تو مثال کیا دیا, فصل کاٹنے کے وقت ضرور ملیں گے. تو یہ مومن فصل کب کاٹیں گے؟ جب حساب کے وقت ہوگا, جب ترازو سامنے ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کے لیے بہت سارا جمع کر کے رکھ دیا ادھر, یہ دیکھ اب میرے خاطر جو سود چھوڑ دیا تھا نا میں تمہارے لیے یہ سارا جمع کر کے رکھ دیا. کتنی خوشی ہوگی اس وقت. اس لیے آخر لفظ میں کیا آیات کی لعلکم تفلحون, تم فلاح پاؤ گے. ٹھیک. اچھا, واتقوا النار, جب ہم فلاح پائیں گے ظاہر بات ہے دوزخ سے بھی بچیں گے. یعنی اس آیات میں دو بات ہے, منفی اور مثبت. عربی میں کہیں گے سالب و موجب, جو ٹھنڈا و گرم کہتے ہیں, منفی اور مثبت. منفی کیا ہے؟
دوزخ سے بچنا. مثبت کیا ہے؟ فلاح پانا، جنت پانا، دونوں حاصل ہو گیا. آپ سودی کاروبار چھوڑ دیں گے تو یہ دونوں آپ کے لیے تیار ہے، پکا ہے، سمجھو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، یہ دوزخ تیار ہے ابھی. اعدت جو کہا، یہ ایسا نہیں قیامت کے دن تیار کریں گے، ابھی موجود ہے، تیار ہے. اعدت کافرین کے لیے. جب کافرین کے لیے تو سود خور کو کیوں اس میں بولا تم بھی اس طرح ہو. آپ غور کریں، جو اللہ رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں اس کو ہم مومن کہیں گے؟ بھئی تم کیسا مومن ہو جو اللہ سے جنگ لڑ رہے ہو؟ اللہ اعلان کر رہے قرآن مجید میں تم سودی کاروبار کرو گے، مجھ سے لڑو گے، تم کیسا مسلمان ہو، کیسا مومن ہو؟ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو کفار میں شمار کر رہا. تم لاکھ دعویٰ کرو میں مومن ہوں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، ممکن ہے اس کلمہ کی وجہ سے اگر اس میں خلوص ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جہنم سے نجات مل سکتے ہیں. ایمان ضائع کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال تو کافرین کے ساتھ مل کے وہاں جانا پڑے گا اس کو. اس لیے کہا اعدت للکافرین. اب سوال، جب کہا منفی اور مثبت ہے، یہ حاصل کرنے کے لیے، فلاح حاصل کرنے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول. آپ جب تک اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے وہ مثبت اور منفی کے آپ مستحق رہیں گے. اور سود چھوڑنا بھی وہی اطاعت میں آگے. جب اطاعت اللہ اطاعت الرسول کہا ہوا ہر برائی سے پرہیز آگے اور ہر اچائی کی طرف آپ خود بخود راغب ہو رہے ہیں. یہ ہو گیا اطاعت اللہ و اطاعت الرسول. یہ آپ کی ضمانت ہے. آپ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے یہ ضمانت ہے آپ کے لیے کہ فلاح بھی پائیں گے، دوزخ سے بھی دور رہیں گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پہلے تو اس میں صرف فلاح اور نجات، اور جب اطاعت مکمل کریں گے فلاح نجات کے ساتھ ایک تیسری چیز آ گئی، وہی رحمت. اور جنہوں نے رحمت مل لیا کہ پھر کیا نہیں ملا، اصل چیز ہے رحمت. اگر مل گیا نعیم آپ کے لیے ہے، ماوا آپ کے لیے ہے، فردوس آپ کے لیے ہے. اور جو ایک دفعہ تشریح بتایا تھا رحمت ایک مخصوص جنت ہے، وہ بھی اس میں آ گیا. پھر لعلکم ترحمون. آگے کہتے ہیں وسارعوا. سارع سرعت، لیکن سرعت جلد بازی نہیں. کہتے جلدی کرو، یہ بھی ایک سرعت ہے، سریع. اور ایک سرعت ہے دوڑ لگانا، بھاگنا. دونوں میں فرق ہے. اگر اس آیات میں سارعوا کہا، سریع جلدی کرو کہا، لیکن سورہ حدید میں بولا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لو. اس کا مطلب یہاں بھی وہی مفہوم ہے. سارعوا کا مطلب دوڑ لگاؤ، جی ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کرو. جلد بازی نہیں، جلد بازی میں خیر نہیں ہے، جلد بازی قابل تعریف نہیں ہے، مذموم ہے. آپ کہتے ہیں جلد بازی میں ہر چیز نقصان اٹھاتے ہیں، غصے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں، وہاں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. جلد بازی خیر نہیں ہے، قابل تعریف نہیں، لیکن سبقت قابل تعریف ہے. سرعت کیا مثال دوں گا آپ کو. بھائی آپ کا ایک رشتہ دار اسلام آباد میں
فون آ گیا، اس کا طبیعت ناساز ہے، بہت خراب ہے، آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، ٹھیک، تو آپ وہاں تک اسلام آباد تک جانے کے لیے کیا کیا ذرائع ہیں، موٹر کار ہے، ٹرین ہے، ٹھیک، اگر اس میں جائیں گے 16 گھنٹہ آپ لیں گے، ممکن ہے اس سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے وہ مریض، لیکن آپ کے یہاں ہوائی جہاز بھی ہے، اب کنجوسی نہیں کریں گے، وسائل ہے، میں بس میں کیوں جاؤں، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جائیں گے تو آپ 1 گھنٹہ 30 منٹ میں 40 منٹ میں پہنچ جائیں گے، یہ ہو گیا سرعت، تو یہ قابل تعریف ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارعوا، مغفرت کی طرف، جنت کے لیے تم جتنا جلدی آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، آج کا کام کل کے لیے نہیں چھوڑو، کچھ پیسے میں نے رکھ دیا غریب کو دینے کے لیے، بولا کل انشاءاللہ میں ناشتہ کر کے جا کے دوں گا، ایسا نہیں کرو۔ اس لیے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، جس کو خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں، خلیفہ راشدین 5واں شمار ہوتا ہے عمر بن عبد العزیز، رات بھر نہیں سوتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی رات کو نہیں سوتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کوئی پریشان حال نہ ہو، ٹھیک، تو یہ عمر بن عبد العزیز سونے کے کیا ٹائم ملتے ہیں کہ تو دوپہر کو کھانا کھا کے عصر تک درمیان، جس کو قیلولہ کہتے ہیں، تو اس وقت آرام فرماتے ہیں، تو اپنے کیا کہیں گے حارث سے چوکیدار کو، ٹھیک، چوکیدار کو منع فرمایا، میں بس یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں مجھے ڈسٹرب نہ کرو، کسی کو یہاں آنے نہیں دینا، اسی حساب سے کسی کو آنے نہیں۔ تو ایک دن ان کا بیٹا آ گیا، بولا والد صاحب سے ملنا، بولا نے آپ کا والد صاحب سے منع کیا، انہوں نے منع فرمایا کوئی اس وقت نہیں جا سکتا، میں تو جاؤں گا، اس طرح آواز جب بلند ہو گیا وہ جاگ گیا، تو وہاں سے آواز دی کیا ہوا، کون آیا، بولے آپ کا بیٹا ہے، آپ سے ملنا چاہ رہا، بولا بھیج دو اس کو اندر، ہو سکتا کوئی بہت مجبوری ہو، ورنہ کیوں آیا اس کو، بس ضروری کام ہے، کیا ہو گیا، بولا ابو آپ نے فلاں زمین جو وقف کے لیے رکھا وہ وقف کر دیا، بولا ابھی تو نہیں کیا، میں کل کروں گا انشاءاللہ، تو بیٹا وہ تک کل تک زندہ رہنے کی ضمانت کون دے گا آپ کو، کوئی ضامن ہے، آنسو نکل گیا، رونا شروع کر دیا، بولا الحمدللہ الذی جعل من ذریتی من یذکرنی بالآخرہ، اللہ کا شکر کہ میرے نسل میں سے اللہ نے ایسے پیدا کیا جو مجھے آخرت کی طرف دکھیلنے والے، رغبت دلانے والے، دعا دیتے ہیں لڑکے کو، اسی وقت نکل کے وہ کام کرتے ہیں، نیند چھوڑ دیا اس نے، اس کو کہتے ہیں سارعوا الی مغفرت، نیکی میں دیر نہیں کرو، آج کا نہیں، کل کے لیے مت چھوڑو، ابھی کرو، سارعوا، کس طرح، اللہ کے مغفرت کی طرف، جب مغفرت ملیں گے تو جنت تو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مغفرت اور جہنم میں کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کی ساری کوتاہی اللہ نے معاف کر دیا، دفن کر دیا، مٹھا دیا، پھر دوزخ کس طرح ہو سکتا ہے، اس لیے بولا مغفرت کے ساتھ ساتھ جنت بھی ہے، سارعوا الی مغفرت من ربکم وجنت، وہ کون سی جنت ہے جناب، ابھی کہا نا موجود ہے وہ، بولا وہ جنت جس کی چوڑائی لمبائی نہیں، سماوات والارض، زمین سے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اس کی چوڑائی اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اب سوال اللہ نے چوڑائی کیوں ذکر کیا، لمبائی کیوں نہیں ذکر کیا،
جبکہ وہ زیادہ بڑا ہے. یعنی بندے کو رغبت دلانے کے لیے وسعت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بتانا چاہیے نا کہ جنت کی لمبائی اتنی ہے. لمبائی نہیں کہا، وجہ اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہے، اس کے علم میں ہے. بندہ جو دیکھ سکتے ہیں، اس کے عقل جو سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہی بات کریں گے ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امرت ان اخاطب الناس على قدر عقولهم، مجھے اللہ نے حکم دی کہ لوگوں سے جب بات کراؤں گا اس انداز اتنی بات کرو جس اس کا عقل سمجھ سکے. جو تعلیم یافتہ ہے اس کو اسی انداز میں بولو، جو ان پڑھ ہے، اعرابی ہے، بدو ہے، اس کو اسی انداز سے بات کرو. یہ رسول اللہ ہے. پھر اللہ کس طرح بات کریں گے؟ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں، آپ ہائی وے روڈ پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے حیدرآباد جو جا رہا لمبی روڈ ہے، ادھر کھڑا ہو جاؤ. اس روڈ کی چوڑائی اگر 50 فٹ ہے، 100 فٹ ہے، 200 فٹ ہے، 1000 فٹ بھی ہے، یعنی 1 کلومیٹر، پھر بھی اس سرے سے اس سرے تک آپ دیکھ سکتے ہیں چوڑائی. لیکن لمبائی کہاں دیکھیں گے آپ سراب کوٹ میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں آخری سرے حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن چوڑائی لازم دیکھیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. بولا اس کی چوڑائی اتنا ہے، آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے. پھر یہاں آپ یہ بھی کہیں گے اگر چوڑائی اتنا ہے پھر لمبائی کتنی ہے، وہ کہاں سمائے گا اس کو؟ جبکہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان زمین سے بھی زیادہ پھیلا. یہ تو جنت کی بات کریں. تو اگر آپ کہیں گے لمبائی کہاں، کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کائنات صرف آسمان سے زمین تک جو فاصلہ، یہی کائنات ہے کل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ أَلْقَاهَا مَلِكٌ فِي فَلَاتٍ. بولا آسمانوں، ایک آسمان، مَسَّمَاوَات صیغہ جمع ہے، وَالْأَرْض إِلَّا كَحَلَقَةٍ، حلقہ ایک رنگ، لوہے پیتل کسی چیز کے گلابی ایک رنگ کہتے ہیں نا. بولا ایک رنگ، ایک بادشاہ نے ریگستان میں یوں پھینک دیا، کیا نظر آئے گا ادھر؟ اس ریگستان میں ایک رنگ پھینکیں گے، کیا شمارا؟ تو رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمان زمین سارے آسمان اللہ کی نظر میں، اللہ کے وسعت میں، علم میں، ہر لحاظ میں ایک رنگ جیسا پڑا ہوا. تو اگر اس طرح ہے پھر جنت کی چوڑائی اگر آسمان زمین کی فاصلہ، لمبائی کتنی ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کائنات کی وسعت آپ کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ کہاں کہاں ہے. یہ نہیں سمجھو کائنات سے جو ہم دیکھ رہے ہیں مشرق سے مغرب تک یا آسمان سے زمین تک، کیا کیا کائنات ہے وہ تو خالق کو پتہ ہے. خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنایا، زمین بھی اسی طرح 7 زمین بنایا. دیکھ رہے ہیں ہم زمین، 7 زمین دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں ہر زمین میں میرا حکم بھی چلتا ہے. ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اس زمینوں کے درمیان میرے حکم بھی نازل ہوتا ہے، نافذ بھی ہوتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ آخری آیات سورہ طلاق کی. جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قادر ہے، اس کا علم احاطہ ہر طرف.
اس کے علم سے اتنی برابر کوئی چیز خارج نہیں ہے. تو اگر یہ بات ہے یہ جنت کی صرف عرض بتا رہی ہیں, چوڑائی بتا رہے ہیں, لمبائی مت سوچیں آپ. اگر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بتاتے آپ کو لمبائی کیا ہے. جب اللہ نے بتایا اب اتنا آپ کے لیے کافی ہے. جنت عرضها السماوات والارض اعدت, یہ بھی تیار ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ اس کی نشانی صفات بتایا جا رہا اگلے آیات. بولا کون ہے متقین؟ جس کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کر کے رکھ دیا. وہ لوگ ہیں الذین ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں, فی السراء والضراء, خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ پر, اور شکر کرتے اللہ یہ تیری توفیق سے میں دے رہا ہوں, تو اگر مجھے نہیں دیتے میں کہاں سے دے سکتا, تو نے مجھے دینے کی قابل بنایا تو دے رہا ہوں. ورنہ بہت ایسے لوگ ہیں جو لینے کی قابل ہیں. الید العلیا خیر من الید السفلی, حدیث میں ہے نا, اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے کہ میرا ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنایا. یہ ہے انفاق فی السراء. اور انفاق فی الضراء کیا دو معنی ہیں. خود بوکا ہے, ایک روٹی ہے, میاں بیوی دونوں ہیں, آدھے تقسیم کیا, دیکھا میرے پڑوس میں ایک بڑھیا وہ بھی بھوکی ہیں, 3 حصہ کر کے ایک حصہ اس کو دے دیا. یہ ضراء, پریشانی میں بھی اللہ کو نہیں بولتے ہیں. اور ایک ضراء, جب پریشان حال ہوتے ہیں, بیمار, مصائب, پریشانیاں, اس کو پتا ہے کہ اس پریشانی سے دور رہنے کی ایک علاج ہے صدقہ اور خیرات. کیونکہ حدیث میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب, اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ٹھیک. وتدفع البلایا, بلایا اردو میں بھی بلا, مصائب, پریشانی دفع کر دیتے ہیں. تو یہ سوچ کے وہ اللہ کے راہ پر خرچ کر رہے ہیں, دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ تو اس صدقہ کو قبول فرما, اس وسیلہ سے میرے یہ پریشانی کو دور کر دے. یہ دو معنی ہو گیا ضراء کا. ينفقون فی السراء والضراء. آگے ہی والکاظمین الغیظ, ترجمہ میں کیا کہا؟ غصے کو روکتے ہیں. روکتے ہیں غلط بات ہے. اگر روکتے ہیں کاظم, رکنا, زبردستی روکنا, ایک الاؤ زمین سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پانی جب ابل رہا ہے اس میں سے وہ نکلنے کی ڈٹنا کو یوں کرتے ہو, اوپر اچھالتے ہیں نکلنے کے لیے. دبا اس میں, اس کو باری چیز رکھ دو, دبا دیا آپ نے, غصے کو اس طرح دبا. یہ ہے کاظمین. اگر رکنا ہے یردون الغیظ ہوتا, ٹھیک ہے, یرجعون غیظهم ہوتا. رد الغیظ, رکو. امنعوا یمنعون الغیظ, یہ ہے رکنا. لیکن کاظم یعنی بہت مشکل سے رکنا, زبردستی رکنا. ایک چیز نکلنے کے لیے بےتاب ہے, غصے کی حالت میں غصہ کو رکنا کیا آسان سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کس طرح کہیں گے والذین یمنعون الغیظ, جب آپ اتنی مشکل حالت میں, کتنی پریشان, کتنا سختی سے روک رہے ہیں, اسی الفاظ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے.
یہی معنی بیان ہے، اس لیے بولا والکاظمین الغیظ. اس کا روٹ پر کیا ایک پریشر نکلنے کے لیے کتنا بہتر، ایک معمولی سوراخ بھی نہیں وہاں سے پریشر نکلنا شروع ہو جاتا، بہت مشکل سے رکنا پڑتا ہے پریشر کو. تو غصہ بھی ایک پریشر ہے. بولا جس طرح آپ ایک طاقتور پریشر کو روکتے ہیں اسی طرح غصہ کو اسی انداز میں روکے آپ. اس سے لفظ کاظمین آیا، اس لیے کہ ہم ترجمہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظ کاظم کا ترجمہ یہاں یہ صحیح نہیں. یہ کس طرح ترجمہ کریں؟ ترجمہ 2-3 مثال آپ کے سامنے میں نے دیا. پریشر کو رکنا یعنی ایک چیز کو طاقت کے ذریعے رکنا، زبردستی رکنا، آسانی سے نہیں، مشکل کام ہے. غصے کو روکنا بہت مشکل کام ہے. صرف سب سے بڑا وہی ہے جو غصے کو پہلوان سب سے بڑا ہے جو غصے کو روک دے. سمجھا نہیں؟ حدیث ہے شاید اور ہے نا، سب سے بڑا پہلوان وہی ہے. ہاں صحیح. لیس الشدید بالسرعہ ولكن الشدید من ملک نفسه عند الغضب. یعنی وہ پہلوان نہیں ہیں جو دوسرے کو گرا سکتے ہیں، لیکن پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے. آپ جو مفہوم بتا رہے ہیں تو میرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو غصے کو قابو کرتے ہیں جزاک اللہ، کنٹرول کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں. یہ ہے عمران صاحب جو آپ تلاش کر رہے تھے، اس کا جو غصے کو قابو کر سکتے ہیں، رکتے نہیں، قابو کرنا ہے. ٹھیک، ورنہ کون روک سکے گا بھائی؟ توفیق تقویٰ کے ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو اللہ سے، اللہ کے ناراضگی سے ڈرتے ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ غصہ کو روکنا. لیکن یہ بہت کم ہے، اس لیے اللہ نے کاظمین الغیظ کا عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے. تو یہ کس وقت، یہ سارے آیات جنگ احد کے سلسلے میں ہو رہی بات. ٹھیک، جس وقت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گیا. صرف شہید نہیں ہے، مسلح کیا گیا، کان کاٹ دیا، ناک کاٹا، اس کے کلیجے نکال کے چھپا لیا. ہند زوجت ابی سفیان جب خبر پہنچیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آنسو نکل گئے. بولا اس سے بڑھ کر مصیبت اور نہیں ملی. میں نے کیا کہا تھا، انسان کے اوپر جب مصیبت پریشانی وہ برداشت کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی دندان شہید ہو گئی لیکن برداشت کر دی. طائف میں لولہان ہو گیا، کچھ وہ سب برداشت کر لیا، لیکن پیارا تایا یا چاچا حمزہ ان کی حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. پھر اس وقت کیا کہا، لئن مکننی ربی من قریش فی موطن من المواطن لأمثلن منہم ب30 رجلا. بولا اگر کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا اس قریش کے اوپر کسی موطن میں، کسی موقع میں غالب آ گیا، قریش کی 30 بندوں کو مسلح کروں گا حمزے کے مقابلے میں. تو اللہ تعالی رسول کو اس کے لیے نہیں بھیجا، تو فوراً جبریل کو بھیج دے. بولا خبردار اپنے غصے کو قابو میں رکھ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا کہا، لیس لک من الامر شیء، یہ تمہارا کام نہیں ہے بدلہ لینا، بد دعا کرنا، وہ کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، سزا دینا، انتقام لینا، ہدایت دینا. کون کس قابل ہے وہ میرا کام ہے، تمہارا نہیں. اللہ کہہ رہا. ٹھیک، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، آیات گزر چکا نا ہمارے ساتھ اس سے پہلے. تو یہاں بھی جب حضور نے یہ کہا تو اللہ نے بولا والکاظمین الغیظ، پھر وہ آیات بھی نازل ہوا ادھر
جو سورہ نحل میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم پھر بھی بدلہ لینے چاہتے ہیں اسی انداز میں لو جس طرح تمہارا ساتھ ہوا، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے کو تم قابو میں رکھو. اچھا، جب غصے میں آپ قابو میں رکھیں گے اس کا مطلب انتقام نہیں لے رہا ہوں، بدلہ نہیں لے رہے، لیکن دل میں قدرت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ معافی مانگ لیا کسی نے، جاؤ معاف کر دیا، مجھے شکل نہیں دکھانا تو جاؤ، یہ ایک قسم کی معافی ہے. جس طرح وحشی جب آتے تھے قاتل حمزہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تم میرے سامنے نہیں آنا، تمہیں دیکھ کے میرا چاچا یاد آتا ہے، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب معاف تو کر دیا لیکن عفو ابھی تک حاصل نہیں ہو. کاظمین الغیظ، غصہ کنٹرول کر لیا لیکن معاف نہیں کیا. بدلہ نہیں لینے کا مطلب غصہ کنٹرول کر لیا، بدلہ نہیں لیا کافی ہے، لیکن ضروری نہیں آپ سے کر دوستی بھی کرو، آپ کے ساتھ بات چیت بھی کرو، بھائی ہم نے بدلہ نہیں لیا جاؤ. یہ ہو گیا کاظمین الغیظ، ٹھیک ہے؟ والعافین عن الناس، چلو آپ کے ساتھ جو زیادتی کی بدلہ نہیں لی، اگر آپ نے دل سے نکال بھی دیا، عافین کا مطلب عفو سے آگے عربی لفظ میں قد عفل الآثار، یعنی آثار کو مٹھا دیا، چھپا دیا. ریگستان میں ایک قافلہ گزر رہی ہے، اس کے آثار ضرور ملیں گے آپ مٹی میں، لیکن طوفان اور ریح وغیرہ اس کو جب مٹی اس کے اوپر ڈالیں وہ ختم ہو جائے گا. جیسا کوئی قافلہ یہاں سے گزرا نہیں، گیا نہیں، تو یہاں سے لیا گیا عفو، یعنی تم اس انداز میں معاف کر دو جیسا کچھ ہوا نہیں، آپ نے بول گیا، بالکل کچھ نہیں کیا. بولا کیوں؟ ابھی آ جائے گی. والعافین عن الناس، اب اس انداز میں معاف کر دو، صرف بدلہ لینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بیٹھو بھی. ایسا کیوں کریں گے؟ بولا تم محسن بننے کے لیے. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ احسان کرے؟ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوتاہیوں کو معاف کرے، جہنم سے بچائے، جنت دے. یہ آپ بھی خود کر کے سیکھ لے. دنیا میں جب آپ کو معاف کرنا نہیں آتے ہیں، صرف معافی میں ملنے کی توقع، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ لو اور دو، جہاں لیں گے وہاں دیں گے بھی. تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو معاف کرنا سیکھ لو، پھر توقع رکھو اللہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے. اس لیے محسن بنو. پھر ہم محسن کیوں بن رہا ہے؟ دیکھو عقل مند لوگ کیا کرتے تھے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی، وہ کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف لے کے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے. جب سوال کیا استاد سے، شاگرد نے، وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ یہ سارے مٹھائی حلوہ پتہ نہیں کیا تحائف لے کے اس کے پاس جا. بولا تم کو نہیں پتا یہ میرے ساتھ زیادتی کر کے کتنے احسان کیا میرے اوپر. بولا کیا؟
وہ ظالم ہے، میں مظلوم ہوں ابھی. جس نے ظلم کیا میرے اوپر، میں مظلوم ہوں. اور مظلوم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس نے میرے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر کے مجھے اللہ کی معیت حاصل ہو گئی. اتنی بڑھ کر احسان اور کیا کر سکتے ہیں انسان؟ تو اس احسان کے مقابلے میں تھوڑی سی تحائف دے رہا ہوں، یہ زیادہ ہے. دیکھو سمجھدار لوگ، اس لیے زیادتی کرنے والے کے ساتھ میں معمولی سی تحفہ دے رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اللہ کے برابر، اللہ کے ساتھ ملا دیا، اللہ کی معیت حاصل ہو گیا میرے لیے، میں صبر کر لیا. ٹھیک. اس لیے خلیفہ معتصم باللہ ایک دفعہ میں پہلا بھی بتایا تھا، وضو کر رہے تھے، اس کی ایک کنیز پانی جہاں دیتے وضو کروا رہی تھی، لوٹا ہاتھ سے گر کے پانی کی چیٹے وغیرہ اس کے کپڑے میں آ گیا، غصے سے سرخ ہو گیا. کنیز دیکھ لیا، ابھی پتہ نہیں میرا کیا حشر ہونے والے. اس نے فوراً یہ آیات پڑھ لیا، بولا امیر المؤمنین والکاظمین الغیظ. بولا اللہ نے آپ کو غصہ پر قابو پانے کے لیے. بولا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں غصہ پہ لوں. سزا نہیں دی. بولا والعافین عن الناس، آپ نے غصہ تو پی لیا لیکن مجھے معاف نہیں کی. جاؤ بول رہے آپ. بولا اچھا چلو تمہیں معاف بھی کر دیا، بیٹو مت جاؤ. پھر بولا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبت. بولا تم آزاد ہو جاؤ. احسان کیا نا، غصے کو پی لیا، معاف بھی کر دیا، احسان بھی کیا، تم آزاد ہو. امیر المومنین میں آزادی لے کے کہاں جاؤں گی، میں تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں. بولے جاؤ اس کے لیے فلاں زمین دے دو، وہاں محل بنا کر دے دو، اس کے لیے نوکر چاکر دے دو تاکہ وہ خوشی سے رہیں. یہ ہو گیا احسان. ٹھیک ہے. یعنی سمجھدار لوگ اس طرح کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی یاد دلا رہا، بولا تم سمجھدار بنو، ایسا ہی کرو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پھر کہتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. تو وہ جس جگہ پر نبی نے اس کو بٹھا دیا تھا کہ یہ جگہ چھوڑنا نہیں، اس جگہ کو چھوڑ دیا، ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہے. اس لیے یہاں لفظ فاحشہ بھی آ گیا. لیکن اکثر علماء کہتے فاحشہ یعنی زنا، کیونکہ قرآن میں واضح لفظ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور باپ کی بیوی سے جو نکاح پہلا کرتے تھے جاہلیت میں، وہ جب منع فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو گزر گیا وہ میں معاف کر دوں گا، آئندہ اس طرح نہیں کرو. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ، وہ بھی فاحشہ ہے. جب عام زنا فاحشہ ہے تو باپ کی بیوی سے نکاح کرنا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر فاحشہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے علماء کہتے ہیں لفظ فاحشہ یعنی زنا کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں فاحشہ زنا کے لیے اللہ نے کہا، لیکن ہر وہ کبیرہ گناہ بھی فحش میں آ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب جنس وہ بندہ جو اپنے جگہ پر چھوڑ دیا وہ اس گناہ کے ارتکاب کیا جو کبیرہ گناہ ہے. معصیت رسول وہ بھی صحابہ کے لیے کوئی معمولی نہیں. میں آپ کے لیے ممکن ہے کچھ آسان ہوگا معصیت، لیکن صحابی کے لیے معصیت اتنی آسان نہیں، رسول کی معصیت کرنا. آپ دیکھیں ایک مفتی عالم دین معمولی سے بھی غلطی کریں گے سارا دنیا دیکھیں گے، ارے مفتی گانا سنتے ہیں، لیکن سارے لوگ گانا جو سن رہے ہیں اس کو کوئی نہیں کہیں گے. اس کا مطلب جتنے مرتبہ ہے اتنا اس کا مقام بھی ہے.
تو اگر میں آپ کے لیے معصیت کر کے اللہ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں، توقع رکھتے ہیں مغفرت کی، لیکن صحابہ کا کچھ اور ہے، اس لیے صحابی کی صغیرہ گناہ بھی کبیرہ سمجھو۔ اب کچھ فرما رہے تھے۔ یہاں پر ایک الگ کانٹیکسٹ، اس میں کیا کہا ترجمہ؟ کھلا گناہ، کھلا گناہ، کبیرہ گناہ، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کبیرہ گناہ۔ تو اچھا، فاحشتاً او ظلموا انفسهم، یہ اپنے اوپر ظلم کیا، یہ دو ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتا او نہیں آتا، واو عطف آتا، الذی اذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم، اس طرح ہوتا۔ جب وظلموا نہیں، او یعنی یا تو فاحشہ کیا یا ظلم کیا اپنے اوپر، الگ الگ ہو گیا۔ پھر تو کیا ہے؟ یعنی جنہوں نے جگہ چھوڑنے کے لیے یکسایا دوسرے کو بھی اس طرف مائل کیا، وہ فاحشہ میں آ گیا، کبیرہ گناہ میں آ گیا۔ اور جنہوں نے اس کی دیکھا دیکھی ظلم انفسهم، وہ اپنوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ میں بھی فرق ہے، دونوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ بھی رکھ دیا۔ اچھا، اگر فاحشہ ہم زنا سے لیں گے اور ظلم، یہاں بھی ایک فرق نظر آ رہا۔ فاحشہ اس کو کہیں گے جو انسان گناہ کرتے ہیں وہ کچھ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، یا تو نفسانی متاعت ہو، یا جسمانی فائدہ ہو، یا مالی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، گناہ جو کر رہے ہیں اس گناہ سے مالی، جسمانی یا شہوانی کچھ فائدہ ہے، فاحشہ۔ لیکن جو اپنوں پر ظلم کر رہا، گناہ بھی کر رہے ہیں، فائدہ بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ مثال، میرا ایک جگری دوست ہے، عدالت میں گواہی کے لیے جانا، مجھے پتا ہے یہ ظالم ہے، گناہ گار ہے، لیکن ان کو بچانے کے لیے میں شہادت زور دوں گا، جھوٹی گواہی دوں گا۔ جھوٹی گواہی دے کے جہنم تو ہم نے کما لیا، لیکن نہ مالی فائدہ مجھے پہنچا تھا، نہ جسمانی فائدہ ہے، نہ شہواتی فائدہ ہے۔ فائدہ صرف اس کو ہوا، عدالت میں بری ہو کے آ گیا، مجھے کیا حاصل ہوا؟ کچھ حاصل ہوا؟ جہنم کمائے۔ یہی ہے ظلم انفسہ، اپنے پر ظلم کر رہا، وہ تو کم از کم فائدہ دنیا میں تو فائدہ حاصل کر رہا، تو نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ اور سب سے عظیم ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم ایک کی چیز لے کے دوسرے کو دے دینا، نہ حق، ان سے لے کے طاقت کے زور پر اس کو دینا ظلم ہے۔ تو اللہ کا حق چھین کے کسی اور کو دینا اس سے بڑھ کر ظلم ہو اور کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، اس لیے الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے۔ کیوں بھئی؟ انسان جب معصیت کرتے ہیں اس وقت اللہ کو بول جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن۔ زنا کرتے وقت انسان ایمان کے حالت میں نہیں رہتا ہے، اور چوری کرتے وقت ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ مطلب وہ اگر اللہ اگر اس کا دل میں ہے، دماغ میں ہے، وہ چوری کس طرح کریں گے؟ جو ہے جس کے دل میں اللہ موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انتقام لے سکتے ہیں، مجھ سے بدلہ لے گا، سزا دے گا، وہ چوری کریں گے، زنا کریں گے؟ ایسے لوگ جو ہم دیکھیں جو حسینہ ہے، اس کو اپنے طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی، مکہ شریف میں
آپ کو کرنا ہے ورنہ میں شور مچا کے آپ کو یہاں پھنسا دوں گے. بولا مجھے بس باتھ روم استعمال کرنے دو, میں ذرا صفائی کر کے تو آ جاؤں. بولا جاؤ. وہ گندگی کر کے اپنے چہرہ پہ مل کے آ گیا گناہ سے بچنے کے لیے. اب وہ لڑکی اس کا شکل دیکھ کے بولا بہت ادھر سے کھمبا, نکال دیا اس کو. ٹھیک, اسی رات وہ خواب میں دیکھتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا عظیم الشان نعمت تیار کر کے رکھ دیا. تو ایسے لوگ ہیں, آج بھی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں برائی کرتے وقت انسان اللہ کو بھول جاتے ہیں, اس لیے گناہ کر سکتے. بخصوص کبائر گناہ کی بات کر رہا ہوں, صغائر تو ہم قدم قدم میں کرتے رہتے. ٹھیک ہے بھائی, آپ میں سے جو اہل تقوی ایمان ہے کوئی چوری کر سکیں گے, زنا کر سکیں گے, نعوذ باللہ, ڈکیتی کر سکیں گے ہم لوگ؟ کبھی نہیں ہو سکتا. مرنا پسند کریں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ یاد ہے, اور جب اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ہاں ذکر اللہ ہے. جس نے کچھ اپنے اوپر ظلم کیا یا فاحشہ کیا, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا, اللہ کو یاد کرو فوراً. جب اللہ کو یاد کرو کہ اس گناہ سے بچ بھی سکو گے, یا تو یاد گناہ کرنے کے بعد بھی اگر یاد کر لیا پھر یہ بھی آپ کے لیے فائدہ ہے. فعلوا فاحشة او ذکر اللہ, یاد آ گیا ایک اللہ بھی ہے, دیکھنے والا ہے, سزا دینا والا. فاستغفروا لذنوبہم, تو اللہ سے معافی بھی مانگ رہا. تو اللہ وعدہ فرمایا آپ گناہ تو کر لیا لیکن تم مجھے جو یاد کر لیا, آپ کے ذہن میں آ گیا ایک اللہ موجود ہے, معاف کرنے والے بھی ہیں, سزا دینے والے بھی ہیں. جب تمہیں یاد کر لیا یہ کافی ہے میرے لیے, تمہیں معاف کر دوں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کی طرح معاف کرنے والا اور کون ہو سکتا. عظیم سے عظیم گناہ بھی اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں, بولا بندہ میں نے معاف کر دیا, ایسا آج تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اب صرف گناہ سے معافی مانگنا نہیں, بولا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اصرار بھی نہیں کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا. یہ توبہ کی سب سے پہلا شرط ہے. ٹھیک, اگر وہ یہ کہیں گے ارے میں پہلے برائی کر لیتا ہوں پھر گناہ کر لوں گا, یہ تو ایک مذاق ہے. اس لیے انجانی میں کر لیا, یا شہوات نفس کمزوری کے وقت کر لیا, اس کا نفس ذرا کمزور پڑ گیا, ایک گناہ مرتکب ہو گیا, اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگ رہے ہیں, اور دل میں پکا ارادہ کر لیا آئندہ اس گناہ میں نہیں پڑھوں گا. اس کے مطلب وَلَمْ يُصِرُّوا, ترجمہ میں کیا کہا وَلَمْ يُصِرُّوا, نہیں وَلَمْ يُصِرُّوا, اصرار نہیں کریں گے آئندہ کرنے کی. ہاں, دوبارہ اس طرح نہیں کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس گناہ سے ہم نے توبہ کر لیا آئندہ کبھی نہیں کریں گے. بھائی انسان ہے, کمزور ہے, اور بھی ایک دفعہ ہو سکتا ہے, تو مایوس نہیں ہونا. لیکن شرط جب آپ توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے, اسی وقت پکا ارادہ نہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اس وقت سبقت نیت نہیں ہونا چاہیے آگے بھی کروں گا, ایسا نہیں. اس وقت ارادہ مضبوط ہے, پھر بھی کبھی اس طرح ہو گیا پھر بھی توبہ کرو, آپ دوبارہ توبہ کرو, مایوس نہیں ہونا بالکل. ٹھیک, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ماذا يعلمون, کیا جانتے ہیں؟ کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر میں دوبارہ جان بوجھ کے اس طرح کروں گا میں اس کی سزا سے نہیں بچ سکوں گا, کیونکہ جگہ جگہ اللہ نے بتا دیا غفور رحیم شدید العقاب, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یہ دونوں ذہن میں رکھو ہمیشہ. صرف مغفرت رکھو گے تو شیطان حاوی ہو جائے گا, ارے اللہ معاف کرنے والا, اللہ معاف کرنے والا, ہر برائی کریں گے. شیطان اس کمزوری کو ذہن میں ڈال دیتے انسان کی.
یہی لے کے سارا برائی کرتے ہیں لوگ. اور ساتھ ساتھ وہ بھی یاد رکھو نا, شدید العقاب بھی یاد رکھو, وَأَنَّ عَذَابِهِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ بھی یاد رکھو, پھر آپ برائی سے بچ سکتے ہیں. یہاں ہم ختم کرتے ہیں کہ وہ ٹائم ہو گیا, جبکہ اور ایک آیات ہم لینے کے لیے چاہ رہے تھے لیکن ٹائم. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی هذا واستغفر الله. یا رب لك الحمد, اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غصے کو حرام کہا اور پینے کو کہا تو حرام کس طرح پین گیا؟ کہا بھی جاتا ہے کہ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ وہ واحد حرام چیز ہے اس کو پینا جائز ہے. تو جب حرام ہے تو غصہ اللہ نے دیا کیوں؟ ایک تو یہاں جو حکم دے رہا اس کی تعمیل کرنے کے لیے, آزمانے کے لیے, اور ایک ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے. جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, حدود کی مرتکب ہے, وہاں اگر غصہ اللہ تعالیٰ شروع سے غصہ دیتے نہیں تو اللہ کے حدود آپ قائم نہیں کریں گے, کوئی پرواہ نہیں ہے. مسلمانوں کے دشمن لڑکا رہے ہیں, جس طرح ابھی وہ ہرلی کلنٹن آ کے یہاں بہت کچھ بول کے گئی. اگر ایک غیرت مند انسان اگر یہاں موجود ہوتا اس کا 10 جواب دیتا. ٹھیک ہے, لیکن کسی نے جواب نہیں دی, اس کا مطلب بے غیرت لوگ ہیں. تو اللہ نے غصہ دیا غیرت دلانے کے لیے. آپ کا کافر دشمن جب آپ کو اس طرح کریں گے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. اس لیے بولا اعزت علی المؤمنین, ہے نا, اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین. وہ مومن کے سامنے ذلیل ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. ذلیل کا مطلب انکساری. لیکن جب دشمن کافر کے سامنے ہوں گے عزیز ہو, سخت ہو کے کھڑے ہوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے لیے شدید, آپس میں رحماء. اس کا مطلب مومن یہ ہے, رحیم بھی ہے شدید بھی ہے. دونوں خصلت مومن کے اندر موجود ہونا چاہیے. کب نرم ہونا, کب
سخت ہونا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ کو رکھ دیا ضرورت وقت استعمال کرنے کے لیے, بےغیرتی کی نہیں کی. ہاں یہ ضرورت کی وقت ہوا. اگر وہ بےغیرت ہوتے, غصہ اگر شروع میں اللہ تعالیٰ دیتے نہیں, وہ بش کو جوتا نہیں مارتے ہیں. بش کو جوتا مار کے ثابت کر دیا تو سب سے بڑا دہشت گرد ہو. اس نے خود انٹرویو میں بتایا, میں جوتا اس لیے مار, میرے پاس اگر اس پر ہتھیار ہوتا تھا میں اس کو جان سے بھی مار دیتا. میرا ملک کس انداز میں جی رہے تھے, یہ کیا نہیں تھا, سکون برقرار, خواہش, برکت, سب کچھ ہے. اس نے آ کے کیا کر دے گا, خواتین کو بیوہ کر دیا, باپ کو اپنے بیٹوں سے محروم کر دیا, بچوں کو یتیم کر دیا, دربدر کر دیا. ملک آج یہ حال ہے, اور آج تم یہاں الوداعی تقریر کر رہے ہو خبیث. بولے میں برداشت نہیں ہو سکا مجھ سے, تو تلاشی لے کے ہمیں اندر جانے دیتے تھے, اس لیے کچھ ساتھ نہیں لے جا سکا, صرف جوتا مل کے میرا جوتا مار دیا. یہی غصہ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو حرام کا ہر وقت حرام نہیں کہا, حلال وقت بھی ہے. جہاں حلال ہے وہاں استعمال کرو, جہاں حرام ہے اس کو حرام جانو. طلاق کی طرح, طلاق بھی کہا ابغض الحلال عند اللہ, طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ضرورت کے وقت استعمال کریں. یہ بھی غصہ بھی اسی طرح, کہاں رکنا ہے, کہاں پینا ہے, کہاں دفن کرنا ہے, اور کہاں اظہار کرنا ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. مومن اس کو وقت پر استعمال کریں گے. گناہ کبیرہ ذنوب کو کہتے ہیں یا سیئات کو کہتے ہیں. ذنوب اور سیئات میں کیا فرق ہے میں نہیں سمجھ سکا. کچھ فرق ہے ذنوب اور سیئات؟ کچھ نہ ہے. ذنوب ہاں, سیئات اس کا عکس ہے حسنات. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ذنوب وہ گناہ جو اللہ اور بندے کی متعلق ہے, جو حقوق اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور سیئات جو حقوق العباد میں شامل ہوگا. عمل صالح نیکیاں کو کہتے ہیں, معاشرے کی جو لین دین ہے یہ اعمال صالحہ. تو اس کے مقابلے میں اعمال سیئہ, تو اس کا مطلب سیئات اور ذنوب میں فرق یہ ہے, سیئات جو لوگوں سے تعلق ہے اور ذنوب تعلق اللہ سے ہے. اس لیے ہم دعا میں کہتے اللہم ما کان بینی و بینک من حقوق فاغفرہ لی, یا اللہ جو میرے اور تیرے درمیان جو حقوق ہے وہ تو معاف کر دے. وما کان بینی و بین خلقک فتحملہ عنی, اور میں اور تیرے مخلوق کے درمیان جو حقوق ہے وہ میں حتی المقدور کوشش کر رہا ہوں لوٹانے کے لیے, لیکن جس سے میں عاجز ہو وہ تو مجھ سے برداشت کر لو, میرے طرف سے تو ادا کر دے. تحمل ہو عنی, تم اٹھا لو, تو میرا مالک ہو. یعنی تیرے مخلوق کی حقوق جو میرے اوپر ہے تو میرا مالک ہے نا, تو دے دو میرے طرف سے دے دو. تحمل عنی. ٹھیک ہے, تو یہی اعمال حسنات اور سیئات, یا سیئات کو اچھا گناہ کبیرہ ذنوب کو کہتے ہیں یا سیئات کو کہتے ہیں. ظاہر بات ہے ذنوب صغیرہ میں آ گیا جب بین اللہ انسان اور اللہ کے درمیان, وہ اللہ چاہے بغیر توبہ بھی معاف کر دیتے ہیں, اور توبہ کر لیا تو معاف تو وعدہ کر لیا اللہ نے. لیکن جو سیئات ہے حقوق العباد ہے, وہ جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرتے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. قیامت کے دن بھی اللہ معاف نہیں کریں گے, اس کے معاوضہ دے گا. اگر مستحق ہے آپ دل سے توبہ کر لیا, معاف نہیں, معاوضہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو, اس بندے کو. بندہ تم اپنے حقوق ان سے چاہتے ہو یا میں دے دوں؟ تو اگر وہ کہیں گے اللہ اگر آپ نے دے دیا تو کیا بات ہے,
ان سے کیا ملوں گا؟ مجھ سے 100 روپیہ کھا لیا، 100 روپیہ کی نیکی ملوں گا، لیکن تم جب دو گے تو بے شمار دو گے، یا وہ تم دے دو. تو اس طرح بھی ممکن ہے. اس لیے سیئات ذنوب سے زیادہ ہے. دوسرا، کیا استغفار سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ بھی؟ صغیرہ گناہ کے لیے استغفار کی ضرورت نہیں ہے. صغیرہ گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جب انسان وضو کرتے ہیں اس وضو کے پانی کے ساتھ سارے گناہ اللہ نے جھاڑ دیتے ہیں. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ایک دفعہ خریف کہتے ہیں موسم خزاں میں ایک درخت کھلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. بولا آپ لوگ سوال نہیں کرتے میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں؟ بولا کیوں؟ بولا یہ بتانے کے لیے جیسا ابھی موسم خزاں میں جب درخت کھلاتے ہیں پتے سب گرنا شروع ہوتا، جب انسان اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتا اللہ اکبر کہتے اس کے ذنوب اس طرح گر جاتے ہیں، یعنی صغائر الذنوب. ٹھیک. تو سورہ نجم میں بھی کہا، سورہ نساء میں بھی کہا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. جو کبائر گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، باقی صغائر وغیرہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں بغیر توبہ، بغیر استغفار. ان ربک واسع المغفرہ، کیونکہ واسع هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، کیونکہ اللہ جانتے ہیں تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، زمین سے. زمین میں کشش ہے، تو یہ کشش آپ کو کبھی کیسے کوشش کرتے ہیں، یہ صغائر کو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. اب توبہ و استغفار، توبہ نصوح کبائر کے لیے ہے، صغائر کے لیے نہیں. اچھا، کیا وہ نمازیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ اگر سوال نماز کے بارے میں شروع میں کہا اگر ذنوب اور سیئات میں کچھ فرق ہے تو وہ حقوق اللہ ذنوب ہے. اگر نماز چھوڑ دیا حقوق اللہ میں ہے، حقوق العباد میں نہیں نماز چھوڑنا. ٹھیک. تو توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. ذنوب صغیرہ نہیں، یہاں توبہ لازمی ہے اس کا. اللہ کے حقوق کو چھوڑنا یہ صغائر گناہ نہیں جو بغیر توبہ معاف ہونے والی. کبائر گناہ میں ہے، بے نمازی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کبیرہ گناہ. تو پھر توبہ استغفار کر کے نمازی بن جائیں گے. امید رکھتے اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کو معاف کر دے ہیں. لیکن یہاں مسلک ابو حنیفہ میں جو کہتے ہیں قضاء عمری، بھائی میں 30 سال تک عمر زندگی نماز نہیں پڑھی، 30 سال کے بعد اللہ نے ہدایت دی، توبہ استغفار نماز شروع کر دیا. تو یہاں علماء کہتے ہیں تم ہر فرض نماز کے بعد ایک فرض ادا کرتا رہو، فجر میں، ظہر میں، عصر میں وغیرہ کی شامل. کیوں؟ بلا قضاء عمری. کوئی دلیل ہے؟ پیش کرے. کوئی دلیل نہیں ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 6 دلائل پیش کیا کہ قضاء عمری نہیں ہے اسلام میں. سب سے پہلے دلیل کہ ان التوبۃ تجب ما قبلہ، آپ نے دل سے توبہ کر دیا، اللہ سے معافی مانگ لیا تو یہ کافی ہے. اس کے پہلا سارا اللہ نے تجب کنویں میں پھینک دیا، دفن کر دیا، غائب کر دیا، اس کا وجود نہیں. پھر قضاء عمری کس بات کی؟ ٹھیک. ہاں البتہ یہاں 1-2 وقت کی کوتاہی کی وجہ سے جو اس کا تو قضاء لازمی ہے. یہاں تھوڑا سا میں پوچھوں گا، جو ایک تو وقت رہ جاتی ہے، مثلا میری ظہر رہ گئی ہے، عصر کی اذان تو عصر کی اذان بھی ہو گئی اور قامت الصلاۃ ہو گئی. اب بتائیے میں وہ عصر پڑھ لوں اور ظہر اس کے بعد ادا کر دوں یا وہ ایک ایسا کنفیوژن آ جاتا ہے؟ نماز کے اوقات مرتب ہے، ترتیب ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو جب ترتیب ہے اب ترتیب کے ساتھ ادا کریں گے. پہلے ظہر، اگر ظہر قضا ہو گیا تو پہلا آپ ظہر پڑھیں گے. تو ہاں البتہ جماعت کھڑی ہوگی، اثر کی جماعت، ہاں اگر جماعت کھڑی ہوگی تو اس وقت یہاں علماء کچھ زیادتی کرتے ہیں. بولا آپ پہلے اس جماعت میں شامل ہو جاؤ اور نماز ادا کرو، پھر ظہر پڑھو، پھر عصر دوبارہ پڑھو. میں اس کا قائل نہیں ہوں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ
جزاک اللہ. سبحانک اللہ.